اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ کے سامنے آنے کا مطلب روزے شروع ہونے سے پہلے کچھ وہ خبریں جو فتاوے کو لے کر کے عوام میں بے چینی اور مضحکے کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں گزارش کرنا۔ اول تو سب سے دست بستہ التماس ہے کہ مراجع کے فتاوے پر بہت سنجیدگی سے غور کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اب تک آپ کو جو کچھ 2-4 بار گفتگو کر چکے ہیں، اس میں سے یہ بہت کم موقع ہیں کہ جب ہم آپ کے سامنے آتے ہیں۔ گزارش یہ کرنا ہے، پہلی بات تو یہ کہ حکومت کا جو حکم ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ یعنی فاصلے بنا کر کے ملیے اور اسے ہمیشہ قائم رکھیے جب تک کورونا ختم نہیں ہو جاتا۔ دوسری بات، بہت مختصر سے وقت میں آپ کی ساری باتیں پوری کرنا چاہتا ہوں کہ آغائے سیستانی کے فتوے کے اوپر، جن کے مقلدین میں بہت بڑی تعداد ہے ایشیا اور دیگر جگہوں کے اوپر، ان کے فتوے کے سلسلے میں انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا ہے، اگر کوئی بھی کر رہا ہے اس طرح کی بات کہ انہوں نے یہ کہا، کہیں کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، روزے رکھیے۔ مختصر سی بات کر رہا ہوں، نہ سمجھ میں آئے گی تو میرے نمبر پر 94 11 60 41 65 کے اوپر آپ کبھی بھی کسی وقت تک بات کر سکتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے ہر انسان جو مکلف ہے اس پر اسی طرح سے فرض ہے جیسے گئے سالوں میں اس کی فرضیت تھی، علاوہ وہ لوگ کہ جو بیمار آزار ہوں یا جن کو بیماری ہو جانے کا خوف ہو، وہ لوگ اس سے اپنے اس ڈاکٹر سے مل کر کے کہ جو دیندار بھی ہو اور ایکسپرٹ بھی ہو، یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر کچھ سمجھتے ہی نہ ہو، بس خالی چند دواؤں کے اوپر، چند مرض کے اوپر اس کی پکڑ ہو، بلکہ نہ وہ روزے کی اہمیت جانتا ہو نہ مرض پکڑ سکتا ہو، ایسے ڈاکٹروں سے نہیں، لیکن جو ایکسپرٹ ہیں ان کی رائے ضرور قبول کیجئے، وہ کیا کہتے ہیں اس کے حساب سے اپنے علاقے میں روزہ رکھیے، نہ رکھیے جو وہ کہہ رہا ہے، پھر اس کا حکم آپ کے لیے فتوے اور شریعت کے آگے نکل جائے گا، شریعت کے حکم کے سبب کہ وہ جو کہے گا اس طرح سے آپ کو روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ میں نے آغائے سیستانی مدظ اللہ العالی کا پورا فتویٰ سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، دیکھا ہے کہ اس میں کہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے کہ روزہ کورونا کی وجہ سے نہیں رکھا جائے گا۔ خدا نخواستہ ایسی بات اگر کوئی ہوتی تو وہ بھی ہم آپ کو بتلاتے، لیکن ایک تو یوں سن لیجئے کہ قرآن کے حکم ظاہر کے آگے کوئی عالم کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، جو کھلے ہوئے احکام، ہاں ان کی شکلوں میں وہ اپنے احکام بیان کر سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے اس میں کوئی حکم وہ نافذ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، آغائے خامنائی مدظ اللہ العالی، ان کے جو مقلدین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ انہوں نے بھی یہ نہیں فرمایا ہے کہ روزہ کسی صورت میں معاف ہے یا روزہ رمضان کے مہینے میں نہ رکھا جائے، بلا وجہ نہیں۔ ہاں اگر کسی کو کوئی وجہ ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لے سکتا ہے، اس کا ڈاکٹر جو کہے گا اس کے حساب سے وہ اپنا روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ جب اللہ اس کی صحت دے گا، سلامتی اس کی ہوگی، تو اس کے اوپر پھر روزہ اسی طرح سے باقی رہے گا، اس کی قضا وہ پوری کر لے گا۔ اس کے علاوہ آغائے بشیر نجفی مدظ اللہ العالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگوں نے سب سے بڑی وجہ بیان کی ہے کہ ڈاکٹروں نے کہا پانی پیتے رہیے، یہ کورونا کا علاج ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عزیزان گرامی، انہوں نے کہا کہ دونوں پانی پی لیں خوب پیٹ بھر کر کے، کیا اس کے بعد کورونا نہیں ہوگا؟ کورونا اس میں ہوتا یہ ہے
کہ ایک جسم سے دوسرے جسم تک منتقل ہوتا ہے، چاہے جتنا پانی وہ پیے ہو کہ جس کے پاس کورونا ہے، اور چاہے جتنا پانی وہ پی لے کہ جسے کورونا سے کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس سے ملتا ہے جسے کورونا ہے تو اس کو ہونے کے چانسز ہیں، اس کو ہونے کے کورونا امکانات پائے جاتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹرز سے بھی بذات خود مشورے لیے ہیں، اور انہوں نے مجھے جو مشورے دیے ہیں میں اس کی روشنی میں بات آپ سے کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے اس سلسلے میں کوئی جذباتی نہ ہوئیے، ایسا نہیں ہے کہ کورونا پانی پینے سے ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوگا۔ اگر یہی ہوتا تو آج ملک یا دنیا کے سارے ممالک اپنا نقصان نہ کر رہے ہوتے لاک ڈاؤن کر کے، اور وہ پانی پینے کا صرف ڈاکٹرز انہیں حکم دے دیتے کہ پانی پیتے رہیے اور کورونا نہیں ہوگا۔ رہا سوال یہ کہ روزے میں حلق خشک ہو جاتا ہے، تو میں اس کے لیے آپ کو الگ سے گزارش کیے دیتا ہوں کہ سحر میں آپ نمکین چیزیں کم کھائیے گا، میٹھی چیزیں کھائیے گا، یا نمک کا کم استعمال کیجیے گا، پیاس کم لگے گی، اور یہ ہمیشہ آپ کرتے چلے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ کورونا ہو گیا ہے تو شریعت میں اس کی مداخلت نہیں ہو گئی ہے۔ ہاں، آپ کے بچاؤ کے لیے شریعت نے ایک راستہ تلاش کیا ہے کہ جہاں کی حکومتیں آپ کو جو حکم دیتی ہیں اس سے بچاؤ کے لیے، اس پہ عمل کرنا آپ کے اوپر واجب ہوگا۔ اپنی حکومت کا تعاون کر کے، اپنا تعاون کر کے اپنی حکومت کا تعاون کیجیے، اور اگر کسی کو امکان بھی پایا جاتا ہے خود اس کو ذاتی طور کے اوپر، تو وہ جا کر کے اپنا چیک اپ کرائے اور شریعت کی مدد کرے۔ شریعت اس سے مدد طلب کر رہی ہے کہ تم گھر میں بیٹھ کر کے اگر بیمار ہو یا بھی امکان ہے بیماری کا، تو تم لوگ اس میں تساہلی نہ کرو۔ اب بالخصوص علی گڑھ کے مومنین کے لیے تھوڑی سی گزارش یہ کر دوں کہ بیت الصلاۃ میں اس سال افطار اور جماعت کا اہتمام نہیں کیا جا سکا ہے اسی بیماری کی وجہ سے۔ انشاءاللہ اگلے سال بقید حیات و حالات ہم لوگ پھر ایک جگہ افطار کریں گے، روزے رکھیں گے، اور ملاقات ہوا کرے گی، جماعت بھی وہیں ہوا کرے گی۔ کہیں بھی کسی مسجد میں آپ لوگ بھیڑ نہ لگائیے گا، اس لیے کہ آپ کے بھلے کے لیے یہ ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ چیزیں حرام ہیں کہ جس کی وجہ اور بے احتیاطی سے ہمیں اور آپ کو کوئی بیماری، یہ تو کورونا ہی ہے، کوئی بھی بیماری اگر ہم سے آپ سے ایک دوسرے کو منتقل ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی ہمارا آپ کا اجتماعی جگہوں کے اوپر، جہاں کے اوپر محفل ہو، میلاد ہو، مجلس ہو، اس آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جس کے جانے سے چند لوگ اور متاثر ہو سکتے ہیں۔ بس اتنی سی مختصر گزارش تھی۔ آپ لوگوں کو کہیں کسی عالم نے، کسی مرجع نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ روزے نہ رکھیے گا۔ پہلا حکم باقی ہے جیسے ہمیشہ سالوں میں تھا، ہمیشہ آپ کی زندگی میں آیا۔ روزہ واجب تھا، واجب ہے، اس کی فرضیت ثابت ہے، مگر کسی وجہ سے اگر کسی کو خدا نخواستہ بیماری ہے یا لگنے کا امکان ہے، ایسے لوگوں کے لیے وہ اپنے ایریے، اپنے علاقے سے، اپنے خاص طور سے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ جو وہ کہے گا وہی حکم شریعت ہوگا، اور وہ لوگ گنہگار نہیں تصور کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔